اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ سینئر صحافی حامد میر صاحب نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ پاکستانی فوج اور ایف سی نارتھ نے زوب سیکٹر میں افغانستان کے 32 اسکوائر کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان کی بارڈر چیک پوسٹوں پر حملے نہ ہوتے تو پاکستانی فوج بھی افغانستان میں داخل نہ ہوتی۔ کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ میں بالکل تصدیق کرتا ہوں کہ اگر خدا ان کی طرف سے یہ شرارتیں نہ ہوتی تو ہماری طرف سے 100% ریسٹرین تھا، 2 وجہوں سے۔ ایک، ابھی بھی ہم ان کو ٹائم اور لیوریج دے رہے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ سوچ ہے کہ ماہ سیام کا احترام کیا جائے، لیکن جب آپ کے بچے، آپ کے جو فوجی ہیں، اگر ان کی لاشیں ہمارے اوپر یہ گرتی رہیں گی تو پھر ہمیں یہ ایکشن کرنا پڑا۔ اور یہ حامد میر صاحب کی بات میں صداقت ہے۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان کی کافی حد تک کمر توڑ کے رکھ دی اور پھر ہم نے ابھی بھی ہولڈ کیا ہوا ہے۔ سر، ابھی ہمارے جو بارڈرز ہیں اس وقت وولٹائل کنڈیشن میں ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہوتی تھی وہاں پر بھی دہشت گردی کو روکا جا سکے، اسی لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب آپریشن غضب الحق جاری ہے، پاک فوج کی جانب سے افغانستان میں کچھ پوسٹوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ان اقدامات کے ذریعے سر ہم دہشت گردی کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں، میں نے ابھی ایران کی بھی مثال دی کہ اسیمیٹرک وارفیئر کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے کیمپس ہیں، جو ان کے ٹریننگ ایریاز ہیں اور جو ان کے ڈمپس، سو کالڈ ڈمپس بنے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح کنٹرول یا نیوٹرلائز کیا جائے۔ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن یہ کسی صورت 100% اچیومنٹ نہیں ہو سکتا، بیکاز دشمن آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ آپ کی جو باؤنڈریز وولوٹائل، جیسے آپ نے خود فرمایا، 1600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، مشکل دشوار گزار بارڈر ہے، اور پھر وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کو کنٹرول 100% کرنا تو مشکل ہے، لیکن اگر ہم یکجہتی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے ساتھ اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ یہ مذہب کی جنگ نہیں بلکہ یہ ہمارے سوورینٹی کی اور ہمارے اپنے لوگوں کی بقا کی جنگ ہے، تو پھر اس پہ انشاءاللہ قابو پائے گا۔ اچھا ایئر مارشل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ واہ خان کی جو پٹی ہے وہ بڑی پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور کبھی بھی اس طرح سے افغانستان کا حصہ نہیں رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن غضب للحق جو ہے، اس میں کیا پاکستان واہ خان کی پٹی جو ہے اس پہ قبضہ کر سکتا ہے، پراپر اس کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے؟ دیکھیں صاحب، آپ سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی طور پر اپنے آپ کو تسلط کی سیاست یا تسلط کی اسٹریٹجی پہ ہم نہیں لے کے گئے، ورنہ اگر ہم چاہیں تو کیا آپ کے خیال میں افغانستان کی طرف کیا ہم اپنے قدم آگے نہیں لے کے جا سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس محب وطن پشتون کی آبادی آپ کی پشتون آبادی سے بہت زیادہ ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے؟ لیکن ہماری کبھی بھی یہ توجہ نہیں رہی۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری کسی بھی اسٹریٹجک تھاٹ میں ایسا ہے کہ ہم ان کے علاقے پہ قبضہ کریں۔ نہیں سر، بات ایک ہی، لیکن ملک صاحب بات ان کے علاقے پہ قبضے کی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو نیکسس ہے اسرائیل، انڈیا اور افغانستان، وہ یہ نیکسس جو پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو جس طرح سے خدا نخواستہ یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جس طرح سے ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے بھی اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر صورت ہے، ہمیں ہر صورت مضبوط کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے، لیکن بجائے تسلط کے، بجائے قبضے والی کے، اس کے اور طریقے ہیں۔ اس میں انٹیلیجنس نیٹ ورک آپ کا اسٹرینتھن ہونا چاہیے، آپ کی لوکل اورینٹیشن، لوکل لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بڑھنی چاہیے، ان لوگوں کو ریئلائز کرانا چاہیے، اور ثوابت کے ساتھ کہ دیکھیں یہ جو ایک خاص قسم کا اسلام پھیلایا جا رہا ہے اور ایک مخصوص علاقے میں پھیلایا جا رہا ہے، یہ وہ اسلام یا وہ وقار نہیں ہے اس علاقے کی یا اس علاقے کے لوگوں کی۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی ہمیشہ سے اسٹریٹجی یہ رہی ہے، with conviction, first restrain, if not then control, and thereafter facilitate and rehab the people. سر، اس وقت نا 2 قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے، تجزیہ کاروں کی جانب سے، کہ شاید افغانستان کے ساتھ ہم بات چیت کے ذریعے زیادہ مؤثر راستہ نکال سکتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایک یہی واحد راستہ ہے؟ ہمارے پاس جنگ کا آپشن ہی تھا۔ اور ایک اور میرا چھوٹا سا سوال اس کے ساتھ آپ لنک کر لیں سر، ایران کے معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟
देखिए बेटा, दो बातें बड़ी क्लियर हैं। जब आप किसी मजहब को इसमें लेके आते हैं तो लोग मजहबी लिहाज से मिसलीड हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद ये मजहब की जंग है जो कि हमारी बिल्कुल। मगरबी सरहद पे हो रही है, बिल्कुल। जबकि हकीकत ये है कि वो एक स्पेसिफिक किस्म की प्रॉक्सी वॉर है जो प्रॉम्प्ट होके की। आपने हमारे वजीर खारजा साहब का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत ने उनसे पैसे मांगे और वो पैसे देने को तैयार थे, लेकिन गारंटीज देने को तैयार नहीं थे। अब ये जो रजीम उस वक्त मुसल्लत हुई है, उस रजीम की सर्वाइवल का मसला ये है कि दे कैन नॉट एंगेज टीटीपी, बिकॉज इफ दे एंगेज एंड यूटिलाइज टीटीपी, वो दाइश के साथ जाके मिल जाएंगे। जब वो दाइश से मिलेंगे तो ये रजीम टूटती है। तो हमें अफगानी लोगों से कोई गिला नहीं, हमें उस रजीम की अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉक्सी हमारा प्रॉब्लम है। और दूसरा बेटा जो आपने बात पूछी ईरान के ताल्लुक में पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अभी तक तो पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा किया है। पिछली जंग में भी जो इनके साथ हुई उसमें भी पाकिस्तान ने पॉजिटिविटी दिखाई और ये साबित हुआ कि पाकिस्तान बार बार जो कह रहा था कि हिंदुआता सोच असल में सेहूनी सोच के साथ मिलकर ईरान को कमजोर करे लेके जाएंगे। बिकॉज आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ईरान अकेला कब तक इनका मुकाबला करेगा। उसकी प्रॉक्सीज तो इन्होंने पहले से खत्म कर दी। हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है प्रैक्टिकली, जो होतीज हैं उनके पास भी अब वो मसल्स नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये इसी तरह की एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत टारगेट लेंगे और फिर खास तौर पे जो खलीज के मुल्कों में एक खौफ की फिजा आएगी, वही खलीज के मुल्क उठेंगे और वो चीन और रूस की मदद से अमेरिका को टेबल टॉप पे ले आएंगे। ये मैं और आप पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि किसी भी जंग का नतीजा हथियारों से सिर्फ नहीं होता, सफारती महाज को ले आना पड़ता है। मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये ज्यादा खिंची तो फिर सफारती महाज एक्टिव होने पड़ेंगे और खलीजी ममालिक इसमें कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पेंटागन का ये दावा आपको कितना दुरुस्त महसूस होता है कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में अभी तक अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या ये सच है या नुकसान छुपाया जा रहा है? देखिए, ये तो जंग के तरीके होते हैं, साइड वॉरफेयर होती हैं, छुपाया जाता है। बिकॉज जो बहरीन में और जो कतर में अभी तक कई 100 मिसाइल फायर हो चुके हैं, कुछ शहरी आबादी पे भी गिरे बट कुछ मिलिट्री टारगेट्स पे गिरे हैं। इसी तरह बहरीन की इतलात हैं कि वहां पे भी शहरी आबादी के साथ साथ कुछ जगहों पे मिलिट्री टारगेट्स पे भी अटैक हुए हैं। ये मैं मान सकता हूं कि उनके शहरी बिल्कुल हलाक नहीं हुए होंगे, लेकिन इसराइल में तो हलाकतों की तादाद है और इसराइल में खौफ और हरास की इतलात बहुत मजबूत मौजूद हैं। तो अमेरिका को डायरेक्ट, देखिए मुसीबत क्या है, मुसीबत यही है कि सेहूनी सोच और इस्तेमाराती सोच जो है वो करती ही ये है कि वो बाहर से बैठ के तमाशा लेते हैं और अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को हमारे ही पैसों से वापस लेते हैं।